بتائیے. جی آج حامد میر صاحب کی پٹیشن جو انٹرنیٹ فائر وال اور سرویلنس پر ہے اس پر ہیئرنگ ہونی تھی لیکن نہ ہو سکی, کیس لیفٹ اوور ہو گیا. ایون دو یہ ایک ایشو آف پبلک امپورٹنس ہے. 1.3 بلین روپیز کا ڈیلی لاس ہو رہا ہے بزنسز کو ایوری ٹائم 3G یا 4G سروسز کو کلوز کیا جاتا ہے. اس میں جو پہلی ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ ڈائریکٹ کیا گیا تھا کہ PTA اور منسٹری آف انفارمیشن سے کوئی آئے اور بتائے کہ کیا ہو رہا ہے. جب 26 اگست کو ہیئرنگ ہوئی تو اس دن آ کر بہت عجیب جواب حکومت کی طرف سے انہوں نے دیے. رائٹنگ میں کچھ نہیں ابھی تک انہوں نے جمع کرایا آرڈرز کے باوجود, لیکن انہوں نے آ کے کہا کہ جی سب مرین کیبل کٹ گئی ہے, اب 1 مہینہ لگے گا اسے ریپیئر کرنے میں. ہم نے پھر ایئرلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن فائل کی, وہ الاؤ ہوئی 27 سپٹمبر کو, اور اب جا کے 14 نومبر کو یہ کیس لگائے. یہ بھی دکھاتا ہے کہ جو سیریسنس اس ایشو کو دی جانی چاہیے وہ نہیں دی جا رہی, نہ کورٹ کی طرف سے اور نہ حکومت کی طرف سے. تو اب ہمیں لگ رہا ہے ہمیں پھر سے ایک ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن فائل کرنی ہوگی اس کیس کو فکس کروانے کے لیے, کیونکہ اس سے ایک زیادہ پریسنگ ایشو اس ٹائم پہ نہیں ہو سکتا جو ہر پاکستانی شہری کو افیکٹ کر رہا ہو. اچھا یہ بتائیے گا کہ پہلے تو فائر وال کی وجہ سے انٹرنیٹ بڑا متاثر ہوا ہے, اب حکومت کی جانب سے VPN بھی جو ہے اس کی سروسز کو بھی بند کر دیا گیا ہے, تو اس والے سے بھی کوئی درخواست آپ لوگ لگانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں سارے ایشوز لنکڈ ہیں, اور ہم نے پہلے سے کیونکہ سرویلنس کی بھی بات کی ہوئی ہے اس پٹیشن میں کہ پاکستان تقریباً 15 سرویلنس اینٹیز کا کلائنٹ ہے, تو ہمیں بتایا جائے کہ وہ کس طرح کے میجرز اڈاپٹ کریں سرویلنس کی حد تک, جس میں VPNs بھی آتے ہیں کہ وہ VPNs کو کس طرح ریسٹرکٹ کریں. تو ہمیں کچھ ایڈیشنل فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ٹائم پہ, آلریڈی یہ چیزیں ہماری پٹیشن میں انکلوڈیڈ تھی. اس ساری درخواست میں آپ نے کن لوگوں کو, جو حکومت ہے ان کے کن اداروں کو آپ نے جو ہے وہ پارٹی بنایا, اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ فائر وال کے اوپر کوئی بڑا فیصلہ دے سکتی ہے؟ دیکھیں ہم تو صرف امید کر سکتے ہیں اور اپنی پوری کوشش کر سکتے ہیں لوگوں کو ریلیف دلوانے کے لیے, اور یہ عدالتیں لوگوں کی ریلیف اور انصاف کے لیے ہی بنی گئی ہیں. اور باقی جو بات ہے کہ کورٹ کیا کرتی ہے وہ کورٹ کا اختیارات ہے, جو بھی کورٹ کا آرڈر ہوگا آبویسلی ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن میری نظر میں میری یہ رائے ہے کہ جب اتنا ایک سنگین ایشو آپ کے سامنے ہو تو حکومت کو اتنی کھلی چھٹی نہیں دینی چاہیے کہ وہ جواب بھی نہیں جمع کرا رہے, وہ بتا بھی نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور جو وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں پاسبلی یہ چیز ہو سکتی ہے, ایون دو رائٹنگ اور ایفیڈیوٹ کے ساتھ ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں سبمٹ کیا ہوا. تو بہت افسوس کی بات ہے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد اس پہ سماعت ہو اور جلد سے جلد کوئی فیصلہ آئے, کیونکہ اگر حکومت نہیں بتانا چاہ رہی کہ کیا ہو رہا ہے, ان کے کانڈکٹ سے چیزیں تو انفر ہو سکتی ہے کہ ان نے جو اسٹیٹمنٹس دی ہے یا جو آگے کانڈکٹ کیا جا رہا ہے. ایمان مزاری, یہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ چاہیں تو دے سکتے ہیں, نہ چاہیں تو نہ بھی دے سکتے ہو. یہ ایک ایسا سوال ہے بیکاز کیونکہ آپ نیشنل اور انٹرنیشنل پروٹیسٹ میں کافی جگہوں پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت لندن میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں, خواتین کو بڑی ابیوزنگ کی گئی ہے, گالیاں دی گئی ہیں, اور وہاں کے لوگوں کے جو ہے وہ شناختی کارڈ بلاک کیے جا رہے ہیں, پاسپورٹ بلاک کیے جا رہے ہیں. اس کے اوپر آپ کوئی بیان دینا چاہیں؟ دیکھیں یہ جو پاکستانی ریاست ہے نا, یہ ایک پہلے تو لوکل لیول پہ کرمنل انٹرپرائز رن کرتی تھی جہاں لوگوں کو جبراً لاپتہ کرتی ہے, بٹ پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح بلوچ ایکٹیوسٹ ہیں باہر بیٹھے, ساجد حسین, انہیں کس طرح قتل کیا گیا, کریمہ بلوچ کو کس طرح قتل کیا گیا, اور وہ ریاست کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے. لیکن کیونکہ یہ پیریفریز کے لوگ تھے اس وقت, نہ PTI آواز اٹھاتی تھی نہ کوئی اور مین اسٹریم جماعت, تو اب ان کے ساتھ بھی یہ چیزیں ایک لیول پر ہو رہی ہے. اور ارشد شریف کے کیس کے بعد یہ جو ٹرانس نیشنل ایک انٹرپرائز ہے کرمنل, اسے ایکسپوز کیا گیا ہے, اور پوری دنیا میں ہمیں پتہ ہے کہ کون یہ چیزیں کروا رہا ہے. لیکن اس سے وہی بات آتی ہے کہ ہم اینارکی کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کو آپ اس طرح ڈرا دھمکا کے سپریس نہیں کر سکتے, اور اگر آپ لوگوں کو مزید اشتعال دلائیں گے تو جو لوگ پیسفل ہیں وہ بھی شاید دیکھیں کہ پیسفل ریزسٹنس سے کام نہیں چل رہا. کیا یہ پیغام ریاست دینا چاہ رہی ہے لوگوں کو؟ تھینک یو.